اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھیں حضرت علی نے امام ریکسل ہاؤس کی 5ویں مجلس ہے سیرت معصومین کے اوپر. سورہ کوثر کی یہ پہلی آیت کہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور یہ اس وقت یہ سورہ نازل ہوا جب مادر حسنین کی ولادت ہوئی. بی بی زہرا جب سلام اللہ علیہا جب دنیا میں آئیں تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی نسل ابتر ہو گئی. تو اس وقت اللہ نے پورا سورہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر امام حسن علیہ السلام ہے اور آخری جو ہے زمانے کا امام. ویسے پوری اولاد امام جو ہے سید جتنے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے کہ اللہ نے اتنی کثیر اولاد عطا کی, اتنی کثیر اولاد کہ آج آپ سنیں گے جو واقعات ہیں کہ کس طرح سادات کو قتل کیا گیا لیکن اس کے باوجود آج اتنے سید دنیا میں موجود. کل بات اس امام کی ہو رہی تھی کہ جو عالم اسلام میں صادق آل محمد سے پہچانا گیا وہ امام کہ جس کو تھوڑا موقع ملا, میں کہتا تھوڑا موقع ملا, خالی حالات صحیح نہیں تھے. یہ ذہن سے نکال دو کہ چھٹے امام کو حالات بہت اچھے ملے ہی. آج آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم جو ہے, اتنا ظلم جو سادات پہ ہوا امام کے سامنے, وہ چھٹے امام کا زمانہ, چھٹے امام 7ویں امام 8ویں امام, یہ تھوڑا موقع اس لیے ملا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد چوتھے امام اور 5ویں امام نے اس تصور کو لوگوں کے ختم کر دیا تھا کہ جو امیر شام سے لے کے بنی امیہ کا زمانہ اور کربلا تک لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کی جو پرسنالٹیز تھی جتنے تھے وہ لوگوں کے ذہن میں رہتا. نہیں, یہ سوال کرتے تھے کہ فاطمہ رسول کی بہن ہے یا رسول کی بیوی ہے. یہ حالت کا یہ حالت مسلمان کی بات کر رہا ہوں. آپ حیرت نہیں کریں, آج کمیونیکیشن سسٹم بہت آسان ہے. اس زمانے میں کوئی سسٹم نہیں تھا کمیونیکیشن, ہے ہی نہیں وہاں. اس لیے کہ یہ لوگ ہیں مدینے میں, مدینے سے اگر 100 کلومیٹر پہ کوئی رہتا تو روز آگے بات نہیں کرتا ٹیلی فون. وہ اگر کوئی قافلہ جاتا یا کوئی لوگ یا آتے تو ان سے معلوم ہوتا. تو اور اتنا میڈیا ان کا اسٹرانگ تھا, اتنا اس اندازے سے بنی امیہ نے کام کیا تھا پلاننگ کے ساتھ کہ اہل بیت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا. یعنی امام علی کا کوئی امیج نہیں رکھا تھا. 70,000 ممبر, بہت آسانی سے میں بول رہا ہوں, 70,000 ممبر, 70,000 ممبر ایک جگہ تھوڑی تھے, پورے اسلامک کنٹریز میں تھے. ہر کنٹری کا میں جہاں جہاں جمعہ ہو رہا, جہاں جہاں مسجدیں, جمعہ کے ذریعے ہی لوگوں کے میسیجز جاتے تھے. تو 70,000 ممبروں سے مولا کی شان میں گستاخی کی ہوئی. یعنی مولا کی امیج, گستاخی کا کیا مطلب اس سے بولا امیج کو خراب کرنا تھا. یعنی امام علی کی پرسنالٹی کو بہت ختم ہی کر دیا تھا, ختم, لٹرلی ختم کر دیا. تو آپ یہ بولتے تھے, نہیں میں نے کل آپ کو بولا تھا وہ جملہ ان لوگوں کا کہ یہ کہتے تھے کہ علی نے, رسول نے علی سے فاطمہ کی شادی کیوں کی, اب ہم رسول کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے. مطلب یہ دشمنی کا عالم ہے. اس طرح سے بات کر رہے کہ اگر بیکاز امام علی نے بی بی زہرا سے شادی کی اب ہم کچھ نہیں کریں گے, ان رسول کا ہی نام لے لیں گے. تو اس طرح امام علی کے امیج کو جو ختم کیا, یہ تو کربلا کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ کے بعد چوتھے امام اور شہزادی زینب نے پورے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, آپ سوچو اتنی بڑی جنگ ہو گئی کربلا کی, ایک کونے ہوا تھا وہاں پہ, ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا, کچھ نہیں, آرام سے قافلہ جا رہا, جبکہ بول رہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹی, تو کوئی امیج ہی نہیں تھا. لیکن یہ دو شخصیتوں کے کام ہے, بی بی زینب اور چوتھے امام. انہوں نے وہ ساری چیزوں کو ختم کر کے اہل بیت کے مقام کو اوپر لے کر آیا. چوتھے امام کے بعد 5ویں امام نے کام کیا, 5ویں امام کے بعد 6ٹھے امام نے کام کیا. تب 6ٹھے امام کا جب پیریڈ آیا جس کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا, 6ٹھے امام کے پیریڈ میں اتنی اویئرنیس آ گئی تھی, اتنی بیداری لوگوں میں آ گئی تھی کہ اب وہ لوگ
اہل بیت کے مقام کو جاننے لگے تھے. وہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر ہم کو صحیح اسلام لینا ہے, فقہ سیکھنا ہے, حلال حرام کو جاننا ہے, شریعت کے بارے میں جاننا ہے, تو ہم بنی امیہ کے جو حکمران, جو لیڈرز ہیں, جو رولرز ہیں, ان کے پاس ہم کو اسلام نہیں ملے گا. اس لیے کہ ان کا اسلام یہ تھا کہ اوپن ہر چیز کر رہے تھے. یزید کے زمانے سے پہلے تک جو اپنے آپ کو حاکم بول رہا, وہ شراب کا گلاس لے کے جو ہے دربار میں نہیں آتا تھا. لیکن یزید وہاں سے شروع ہوا. یزید نے پہلی مرتبہ گلاس آف وائن, جس کو آپ بولیں گے, وہ لے کے ایسا بیٹھا ہوا ہے اور ڈرنک کر رہا ہے. گلاس آف وائن لے کے ڈرنک کر رہا. تو کوئی پوچھے, وہاں سے اسلام کا امیج ختم ہونے لگا کہ لوگ جب جاتے تھے, ایک سرات پڑھے محمد, لوگ جب دربار میں جاتے تھے, لوگ دیکھتے تھے کہ رسول کا وارث کرے, اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن نہیں, ایسا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے آرام سے پی رہا. اب گلاس پیتا جاتا تھا, بولتا جاتا. تو اس کے بعد کے بنی امیہ کے جتنے حکمران ہیں سب یہی کرنے لگے. اور میں نے بتایا آپ کو کہ وہ کنیزوں کے ساتھ ظلم کرنا, صرف عیاشی, عورتوں کے ساتھ رہنا, شراب پینا اور جوا کھیلنا, یہ انکار, اور پھر اپنے آپ کو رسول کا وارث بولے. تو اس کے پیرالل ہمارے معصومین نے اپنی زندگی کو گزارا, اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ ان کو اہل بیت کے مقام کو کم کرو, اور کوئی بھی اہل بیت کی شان میں کچھ بولتا ہے تو اس کو مارو. کوئی شخص 70 سال تک, 70 ایئرز تک کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام علی, فاطمہ, حسن, حسین نہیں رکھ سک رہا, رکھ ہی نہیں سکتے. اگر رکھتے تو اس کو مار دیتے. نام علی نہیں رکھ سکتے, نام فاطمہ نہیں رکھ سکتے. ایسے پیریڈ میں چوتھے امام, پانچویں امام نے کام کیا. انہوں نے امیج اہل بیت کا جو مقام ہے, اس مقام کو اوپر لے کر آیا کہ ہم اہل بیت ہیں. ذرا پڑھے محمد والے. میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو, بہت امپورٹنٹ ہسٹری ہے کہ آپ دیکھو کہ کیا حالات سے اسلام آیا. چھٹے امام کے زمانے میں, کل میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائی, آج بھی مکمل چھٹے امام ہی پہ بول رہا کہ منصور دوانخی دوسرا بادشاہ, دوسرا رولر جو بنی عباس کا پہلا حاکم منصور نہیں, یہ دوسرا ہے. اور یہ ایسا ظالم تھا کہ اس کا جب آخری وقت آیا, میں اس کو آخری میں بولا تھا لیکن میں پہلے بول رہا تو آپ کو تھوڑا اس کا اندازہ ہوگا کہ ظالم کا ساتھ. اس کا جب آخری وقت آیا, اس کا بیٹا مہدی وہ شکار پہ گیا ہوا, ہارون رشید کا بڑا بھائی, مہدی ہارون رشید کا بڑا بھائی. ہارون رشید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسا ظالم, تو کل 7ویں امام کے اوپر آئے گا تو پتہ چلے گا. مہدی آخری وقت آیا اور منصور دوانخی کا, تو اس نے کہا, وصیت کی کہ مجھے مکہ لے کے چلے جاؤ, میں مروں گا تو مکے میں مروں گا, میرے گناہ معاف ہوں گے. جانے سے پہلے اس نے مہدی کی بیوی کو, اس کی وائف جو شکار پہ گیا تھا, بڑا بیٹا, اس کو اپنا حاکم سکسیسر بناتا ہے, تو اس کو دیتا ہے کچھ رومز کی چابیز. یقین نہیں آئے گا آپ کو, چابی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تیرا شوہر آ جائے تو اس کو یہ بولنا کہ کسی کو نہیں بتانا, یہ روم کو کھولنا, خود کھولے جا کے, خود جا کے کھولے, اوپن کر کھولنا, اور اس میں دیکھنا جو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ حکومت کی ہے. میری حکومت جو ہے اس کا بیس یہ ہے, آج جو میری حکومت بچی ہوئی ہے اس کا بیس جو ہے اس رومز کے اندر جا کے دیکھنا اور حکومت کرنا. جب مہدی واپس آیا تو اس نے, جب اس کی بیوی نے کہا کہ تیرے باپ نے ایسا کہا ہے, یہ سمجھا کہ کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے, کوئی جواہرات ہوں گے, کوئی دولت ہوگی جس کی بیس پہ یہ حکومت کر رہا تھا. سوچ سکتے جب رومز کھولے اندر اندھیرا تھا, لائٹ سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے, اندھیرا تھا. اس کی بیوی اور یہ چیخیں مار کے دوڑتے ہوئے واپس آئے, اندر صرف ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی. ہر باڈی کے اوپر ایک ٹیگ تھا. کیا ٹیگ تھا؟ کہ یہ وہ جوان ہے کہ جس نے ہمارے خاندان کو سپورٹ نہیں کیا, اہل بیت کو سپورٹ کیا. کہا ایسا ظلم کرو گے تو تم حکومت کر سکو گے. سب سے زیادہ اگر میں ایک جملے کا ذمہ دار میری مدد اسٹیپ ہوئی, ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوگا جو میں بول رہا ہوں, تاریخ سے پڑھوں. آپ اس کی امپورٹنس جانے. صرف آج ہم بیٹھ کے شیعت کی بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا انٹرنیٹ سے شیعت کو لے کے ہم اپنے آپ کو بڑا مجتہد اور مولوی سمجھتے نا, کہ اور ایزی لے کے جو ہم شیعت کو گزار رہے ہیں نا, وہ چیک کرو کہ کتنی مصیبت سے یہ شیعت یہاں پہ آئی, کیا سیکریفائس. یہ پورے جو جوان تھے کون تھے, وہ کوئی اور نہیں تھا,
سب سے زیادہ کربلا کے بعد جس فیملی نے سیکریفائس کیا اسلام کے خاطر، یہ نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہے نا، یہ ان کا خون بول رہا ہے، ان کے خون کی وجہ سے آج ہماری نماز بات ہے، ہماری عبادتیں بات ہے، ہم اللہ کو پہچانتے ان کی سیکریفائس کی وجہ سے۔ اگر یہ اس وقت سیکریفائس نہیں کرتے تو ختم ہو جاتا۔ تو سب سے زیادہ جس کی اولاد نے قربانی دی وہ امام حسن علیہ السلام۔ سب سے زیادہ اولاد حسن ابن علی قتل کیے گئے 18۔ اس کے بعد منصور دوانقی نے بغداد بنایا۔ بغداد کا یہ پورا بغداد، میں نے پہلی تھرڈ مجلس میں میں نے کہا کہ بغداد کی سٹارٹنگ جو ہے وہ منصور نے بنائی، بنیاد منصور نے رکھی، پورا شہر آباد۔ دوستوں آپ یقین کرو، بغداد شہر میں یہ جو اس زمانے میں جب بھی کوئی سٹی بنتی تھی اس کے اطراف میں بال کھینچی جاتی، کوفے میں جیسا تھا کہ دروازے تھے، کوفے مدینہ شہر میں بھی دروازے تھے۔ ایک سسٹم تھا کہ جب بھی کوئی شہر کو آباد کرتے، کوئی سٹی کو کریٹ کرتے، کوئی سٹی کو بنا دے تو اطراف میں، سٹی کے اطراف میں پورے باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے دروازے ہوتے ہیں، اس کے اندر سٹی ہوتی ہے۔ تو بغداد سٹی کے پوری دیواروں میں جو شہر آباد کیا گیا، اس میں لٹرلی جیل میں سے سادات کو لاتے تھے، پانی استعمال نہیں کیا گیا۔ آج کے زمانے میں بولوں تو حیرت ہے، یہ جتنے آئیس ایس اور یہ جو داعش جو کام کر رہے ہیں نا، گلے میں چھری چلا کے اللہ اکبر بول رہے ہیں نا، یہ آج کے نہیں، یہ پرانی تاریخ ہے ہماری، پرانی تاریخ ہے آئیس ایس کی۔ یہ ان کے باپ دادا منصور دوانقی، بنی امیہ، بنی عباس سے یہی کام کیا، تو لٹرلی کاٹا جاتا تھا۔ آپ یہ بولو کہ ان جوانوں کا جرم کیا تھا، ان جوانوں کا کرائم کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی ڈاکہ ڈالا تھا، کوئی ظلم کیا تھا کسی کے اوپر؟ ظلم یہی تھا کہ یہ لوگ امام علی کی نسل سے ہیں، یہ لوگ امام علی کو مان رہے، یہ حکومت کو نہیں مان رہے، جس کے نتیجے میں جا کر یہ حشر کیا۔ تو بنی اور دیواریں پوری سادات، دیواریں سادات کے نام سے یہ پوری بغداد کی دیوار بنائی گئی۔ اب آپ سنو، اس کے بعد کچھ جوان بچ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو واپس کر دو، تو بولو نہیں، جیل سے آنے کے بعد واپس تھوڑی آئیں گے، اب کیا کرو، زندہ چن دیا گیا، اکبر نے زندہ چن دیا، کس کو بولتے ہیں، دیوار کے سامنے ایسا کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیلرز بنائے، منصور ایک اپنا محل بنوا رہا تھا، منصور دوانقی اپنا محل بنوا رہا تھا، اور اس نے پیلرز میں جوانوں کو چنا ہے، پورے جوان، اور پورے امام حسن کی نسل سادات کا، جو یہی ہزاروں کی تعداد میں چن چن کے ان کو مارا گیا، اور مار کے ان کے خون سے دیوار کو بنایا گیا۔ اور ایسا ظالم، ایسا، اور اس کی کے پیرالل چھڑے امام ابھی حکومت کر رہے ہیں، چھڑے امام کا زمانہ۔ ہم بڑی آسانی سے بول رہے ہیں کہ چھڑے امام کے زمانے میں بڑا ایزی تھا، نہیں تھا بابا، ایزی نہیں تھا۔ آپ سنو، ایک مسئلہ پوچھ لیں، ایک مسئلہ، کوفے میں ایک شخص تھا امام کا چاہنے والا، ابو وسیل بھی کوفے میں تھے، اس نے اپنی وائف کو طلاق دیا، اور 3 طلاق کا جو چکر تھا دیا۔ اس کے بعد اب اس نے کہا کہ میں رجوع کروں، تو جتنے علماء نے انہوں نے کہا نہیں، آپ رجوع نہیں کر سکتے، تو پھر اس نے کیا کیا، ابو وسیل کے پاس گیا، تو ابو وسیل نے کہا کہ نہیں، تم رجوع کر سکتے کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا، اس زمانے میں اتنا ان لوگوں کو فکر تھی وہاں کے لوگوں کو کہ ہم حرام نہیں کرنا، ہم سے اتنا حرام ہو۔ اس نے کہا کہ یار ابو وسیل تم ایک، اب پورے علماء تو بول رہے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے، ابو وسیل نے کہا کہ یہی مسئلہ صادق آل محمد کا ہے، چھٹے امام کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا اگر چھٹے امام صادق آل محمد مجھے بولتے ہیں کہ جائز ہے تو میں اس کو ایکسپٹ کر لوں۔ تو اس نے، ابو وسیل نے کہا جا پوچھ لیں۔ تو ہی ٹریولڈ آل دی وے فرام کوفہ ٹو مدینہ، مدینہ شہر میں آپ دیکھو، ہم سمجھ رہے کہ مدینہ شہر میں بہت آسانی ہے، بولا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مدینہ شہر میں محلے بنی ہاشم میں انٹر ہوا، جیسی محلے بنی ہاشم میں انٹر ہوا، اس کا ایک پرانا دوست کوفے کا مل گیا، ایک دوسرے سے گلے ملے، ملنے کے بعد ہگ وگ کیا۔ اس نے پوچھا یار تم کدھر ہے اتنی دور؟ اس نے کہا مجھے امام سے ایک مسئلہ پوچھنا۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کے باہر پاگل ہوتا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ تو امام کے پاس آیا ہے تو ایسا غائب ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، تیری بچے بھی نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ تو کہا امام کے گھر کے سامنے منصور دوانقی کا سپاہی اسپائز بیٹھے ہوئے، جو امام سے ملنے آتا چیک کرتے، چیک کر کے ان کو ایسا غائب کر دیتے کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں، مجھے تو مسئلہ پوچھنا ہے. سلوات پڑھیں آپ پلیز تھوڑا اور آگے آ جائے پلیز، تھوڑا سا آگے آ جائے. تو اس نے کہا کہ اگر پھر میں مسئلہ کیسے، پلیز واٹس ایپ پھر مسئلہ کیسے پوچھو. تم کر ہی نہیں سکتے. اس وقت حالات اتنے خراب ہے کہ منصور کی پوری سیکیورٹی ہے کہ امام کے بعد جو آ رہا اس کو پکڑا جا، جو امام سے ملنے آ رہا اس کو پکڑا جا. کب پھر یہ کوفہ شہر مدینہ شہر سے باہر نکلا، وہ جو گیٹ تھی مدینہ شہر کی، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک سبزی ویجیٹیبل بیچنے والا، ویجیٹیبل وینڈر جس کو بولیں گے. اچھا اس زمانے میں کوئی شاپس رہتے تھے، بڑا ٹوکرا سمجھتے ہیں ہم لوگ، کیا بولتے ہیں گجراتی میں، ٹوکلو. ٹوکلو میں بول گیا یار، ٹوکلو کے اندر ویجیٹیبلس تھے اور وہ سر پہ رکھ کر پکار رہا تھا ایک ایک گھر میں، جیسے یہاں پہ اپنے انڈیا میں تو کامن چیز ہے پکار رہا. اچھا اس زمانے میں جو یہ ویجیٹیبل بیچتے تھے ان کا ایک ڈریس ہوتا، ایک کوٹ ہوتا، وہ کوٹ پہن کے بیچتے، ہر آدمی نہیں بیچ سکتا. یہ گئے اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا میں تیری پوری سبزی خرید لوں. اس نے کہا یار تھینک یو ویری مچ، وہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. اس نے کہا میں خریدوں گا لیکن ایک کنڈیشن پہ اوپر کہ تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے یہ ٹوکلا بھی مجھے دینا اور تیرا ڈریس بھی مجھے دینا. میں ڈریس پہنوں گا اور یہ اپنے سر پہ رکھے نکلوں. اس نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں. پیسہ دیا، ٹوکلا سر پہ رکھا اور ڈریس پہنا. کیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے امام سے، خالی پوچھنا ہے، ملنا ہے، میٹنگ کرنا ہے، یہ دور ہے. اس نے اب یہ سبزی فروخت پکارنے لگا، پکارتے 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 محلے بنی ہاشم میں گھسا. امام کے گھر کے پاس وہ اسپائس پورے بیٹھے ہوئے، دکھ رہے نہیں، سامنے بیٹھے ہوئے کہ کیا رکھو. اب یہ وہاں پہ بھی پکارنے لگا. جیسے ہی امام کے دروازے پہ پہنچا، غلام اندر سے آیا، غلام اندر سے آیا، آگے ڈال، اندر چل، تیری سبزی دیکھیں گے اور خریدیں گے. اس کو لے کے اندر آ گئے. اندر آئے تو امام نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا میں نے تو یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں، بولا ہی نہیں. اس کے بعد کہنے لگا اس لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس. مسئلہ بولنے سے پہلے امام نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے. اس نے اپنا مسئلہ بتایا تو امام نے کہا ابو وسیع نے جو کہا تھا وہی ہے. ایک چیز یاد رکھ، جو ہمارا عالم بولتا نا ہم بھی وہی بولتے ہیں. یہاں پہ ایک میسیج ہے کہ ہمارے مجتہدین کی ہم ریسپیکٹ کیسا کریں. مجتہدین اگر کوئی مسئلے کو بولے نا تو اس کو ایکسیپٹ کرو، اس لیے کہ ہم مجتہد نہیں. یہ نہیں کہ اپنی مرضی چاند کیوں نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا. مطلب چاند ہی پہ آتا نا، اور وہ بھی رمضان کے چاند پہ، اور کوئی چاند پہ ویسے نہیں. کیوں؟ رمضان کی پہلے چاند پہ بھی نہیں آتا، عید کے چاند پہ آتا. اور وہی مسئلے کو اٹھاتے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کو عید کرنا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ جس کو عید کرنا جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کو فکر کہ چاند کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ مر جاؤں کو کیا معلوم کہ ویسٹ کا چاند کیسا ہے اور ایسٹ کا چاند کیسا ہے. یہ اس طرح کل میں نے آپ کو شیخ مرتضیٰ انصاری کی بات بتائی کہ کیسے آئی تھنک ریزوی میں نے بتائی کہ کیا پرسنالٹیز ہیں کہ لوگوں نے ہمارے مجتہدین نے کام کا ریسرچ کیا. تو امام نے کہا کہ جو ہمارا مجتہد بولتا، جو مجتہد نے کہا جو ہمارا نائب بولتا وہی بات ہوتی. وہ نہیں بول رہا، ہم بول رہے ہیں. اس کے بعد امام کا جملہ، میں ہمارا جملے غور سے سنا، ہر عالم کو نہیں کہا با عمل عالم، با عمل عالم کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہمارے چہرے کی ضرورت. با عمل عالم کی گھر کی چوکٹ کو چومنا ایسا ہمارے عالم ہماری چوکٹ کو چومنا. اتنا مولانا نے فضیلت بتائی ہے. اس لیے کہ امام دیکھ رہا تھا کہ آنے والا زمانہ کیسے. ایک شخص آیا امام چھڑے امام کے پاس، اور جب وہ پہنچا تو اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ اتنی گرد میں ہے، ایسا معلوم ہو رہا بہت دور سے آ رہا. اس زمانے میں جب ٹریول کرتے تھے گھوڑوں کے اوپر تو دن بھر کی دھوپ اور گرد اڑتی تھی، ڈسٹ اڑتی تھی. تو امام کے پاس آیا، سلام کیا. تو امام نے اب دیکھیے اتنی محنت سے، پیار محبت سے اتنی دور سے آیا. امام نے اس کو جواب کیا دیا. امام نے کہا کہ تو کیوں آیا یہاں پہ. اس نے کہا مولا میں آپ کو دیکھنے آیا، زیارت کرنے آیا. کہ اتنی مصیبت اٹھا دی. تو کہا ہاں مولا. تو کہا ہمارے تمہارے شہر میں بڑا عالم تھا، اس کے پاس چلے آتا. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات. امام نے کہا اور دیر میں ٹریول کرنے سے بہتر اس عالم کی زیارت کرتا تو ہماری زیارت کے برابر ہے. امام سے امپورٹنٹ بتا رہے تھے علماء کی. اس کے بعد یہ حالات میں مولانا نے مسئلوں کو حل کیا.
ہم سمجھ رہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں یہ بہت آسان ہے. اس کے بعد امام نے شیعت کو مضبوط کیسے کیا کہ ہر طرف شیعت بنی. چھٹے امام کے زمانے تک شیعت ہر طرف نہیں تھی. امام نے دینی مدرسہ کھولا ہوا. وہ مدرسے کی میں نے زیارت کی ہے الحمدللہ. 90s میں جب ہم کویت سے عمرے پہ گئے تھے اس وقت تک وہ مدرسے کی نشانیاں سائنس مدینہ منورہ میں موجود تھی. اب تو کچھ نہیں. میں ٹاکنگ اباؤٹ 96 97 میں جب عمرے میں ہم کویت کے ساتھ گروپ کے ساتھ گئے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مدرسہ کیا وہ سائنس دیکھی کہ جہاں امام کھڑے رہ کے درس دیتا تھا, جہاں امام بیٹھ کے درس دیتا تھا, وہیں پر چھٹے امام کے ایک فرزن کی لہر بھی ہے جو ایک روم کے اندر ہے مدینہ منورہ میں. اور آپ یقین کرو میری بات پہ کہ تھوڑے سے ہولس ہے اس کے اندر. وہ تو بند ہے, پورے حکومت نے بند کر دیا, لیکن ہولس میں اگر آپ جھانکے تو اتنی میٹھی خوشبو آتی ہے نا, ایسی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ پورے قافلے والے حیران میں تھے کہ یہ ہے کیا. تو بتا گیا کہ چھٹے امام کو جو ہم کو لوکل گائیڈ لے کر گئے تھے شیعہ گائیڈ, انہوں نے بتا کہ اب تو وہ کمپلیٹ توڑ دیا. اس مدرسہ پہلی اسلام کی یونیورسٹی ہے جس میں اب میں بولوں گا تو آپ کاؤنٹ نہیں کرنا, کیلکولیٹر لے کے کاؤنٹ نہیں کرنا. امام نے 400 امام کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس تھی. 400 فقہ کی ڈپارٹمنٹ الگ, اصول کی ڈپارٹمنٹ الگ, علم کی ڈپارٹمنٹ الگ, نجوم کی ڈپارٹمنٹ ایک. آج فادر آف کیمسٹری بولتے ہیں جابر ابن حیان. کون ہے یہ؟ ڈائریکٹ شاگرد ہے مولانا. آج میڈیکل سائنس 15 سینچری سے شروع ہوئی ترقی کی ویسٹ میں. 15 سینچری سے پہلے جو امام نے جو بتایا اسی کے بیسس کے اوپر آج یہ میڈیکل سائنس پوری موجود. جتنا ریسرچ آج ہو رہا, اگر ستاروں پہ ریسرچ ہو رہا ہے, جوپیٹر اور مارس کی آج بیسٹ بات کر رہا, تو جوپیٹر اور مارس کے بارے میں امام نے بتایا کہ وہاں پہ کیا ہے, وہاں کیا ہے, وہاں کیا ہے, وہاں کیا ہے. میں نے کلچان کے بارے میں بتایا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا زمانے کا ریسرچ ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری 100 سال پرانے, انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کون سے چاند کو دیکھ کر عید کرو گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے. یہ سارے ڈپارٹمنٹ 400 ڈپارٹمنٹس. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری ہسٹری سے بات کر رہا ہوں اور ہماری ہسٹری سے بات نہیں کر رہا. چھٹے امام کے کتنے اسٹوڈنٹس تھے؟ 18,000. اگر میں کاؤنٹ کرنے, اچھا آج 18,000 کوئی بڑی بات نہیں. اس زمانے کا پاپولیشن, وہ مدینہ چھوٹی سی سٹی, آپ کو معلوم ہے لوگ کیسے آتے تھے؟ ہزاروں میل دور سے, 500 میل دور سے, 500 مائل دور سے صرف امام کے پاس پڑھنے آتے تھے. امام کوئی پیسہ نہیں دیتا, کوئی اسٹائپنڈ نہیں دیتا, کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا. کہاں سے دیں گے مانا؟ یہ لوگ آتے تھے صرف علم حاصل کرنے کے لیے. یہی تو کیا تھا منصور دونخی. جب منصور دونخی مدینے آیا اور اس نے دیکھا کہ مولا اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ایسا مدرسہ, بغداد میں جا کے اپنے محل کو دیکھتا ہے پورا, وہ ظلم کا محل, کہتا ہے یار اتنا بڑا محل ہے سب, لیکن کوئی میرے پاس پڑھنے ہی نہیں آتا, کوئی آتے نہیں پڑھنے میرے پاس. اپنے آپ کو خلیفہ بول رہا نا, تو اس کی جو وزیر جو چمچے ہوتے تھے ہر دور میں ہوتے, آج نہیں ہے بول رہا ہے, مجھے نہیں معلوم, میرے تو کوئی نہیں. تو آتے تھے اور لوگوں نے کہا کہ آپ حکم کرو, ہم لیں گے اسٹوڈنٹس. تو کہا ہم ارینج کرو. ان لوگوں نے جا کے کہا پیسے ملیں گے, جتنے رائل فیملی کے لڑکے تھے نا سب کو جمع کیا. 50 آپ کو معلوم پیسے والے پڑھ سکتے, جو رولز رائس میں کوئی آئے, کسی کے پاس مرسیڈیز, میں مرسیڈیز اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو کرنے کی کر رہا ہے. میں تو چاہتا ہی ہے کہ سب مرسیڈیز اور رولز میں گھومیں. تو وہ اس میں آئے, بہترین لباس پہنے ہوئے, ریشمی کپڑے, 50 لڑکوں کو لا کے جمع کیا اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک تھوڑی دیر کے بعد گھڑی دیکھ رہے, مطلب آج کی گھڑی نہیں وہ گھڑی. تو صبح سے شام تک پڑھ کے چلے گئے. منصور ویسی سر جھکا کے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا اب کیا ہے بھائی تیرے پاس تو آ رہے, تیری بھی یونیورسٹی شروع ہوگی. اس نے کہا مجھے ایسے اسٹوڈنٹس نہیں چاہیے, مجھے گٹ پڑی ہوئی, پرانا لباس پہنے ہوئے, تھکے ہوئے, دور سے جو اپنے پیسے خرچ کر کے آ رہے, مجھے ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے جو پڑھنا چاہتے. یہ تو زبردستی کا لایا گیا, ختم ہو. امام کے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے؟ 18,000. امام نے کیا کیا؟ اچھا کمال کیا تھا؟ زیولوجی میں بولا, باٹنی میں بولا, جیوگرافی میں بولا, کیڑے مکوڑوں میں بولا,
زمین کے انسیکٹس کے اوپر بولا, چھوٹے جو نظر نہیں آ رہے اس کے اوپر بولا. مولا درس کیسا دیتے تھے؟ اب جیسے میں مجلس پڑھا, پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں مولا کے, مولا نے کسی اس کو باٹنی کے اوپر لکھوا دے, اس کو زوالوجی کے اوپر لکھوا دے, ایک ہی سال. ایسا نہیں کہ اس کی کلاس الگ ہو رہی ہے, اس کی کلاس الگ. اگر ایسے کلاسز کرے تو 400 ڈپارٹمنٹس کو ایک آدمی کتنے دن پڑھائے گا؟ مولا کی یونیورسٹی میں 400 ڈپارٹمنٹس تھے, میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, معلوم کر لو جا کے. 400 ڈپارٹمنٹس میں مولا نے ڈفرنٹ لینگویجز میں ڈفرنٹ طریقے سے دنیا کی, اللہ کی خلقت, انہیں چاند کے اوپر تقریر ہے مولا کی, سورج کے اوپر تقریر. کیسا تقریر؟ نہیں, چاند سے اللہ کو ثابت کیا, ستاروں سے اللہ کو ثابت کیا, ہر جگہ سے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا. یہ ہے امام کا. اچھا بچے کو پڑھا لیا, 18,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ دیکھ لیا کہ یہ اسٹوڈنٹ نے پورا علم لے لیا, اس کو بولتے تھے تو فلاں مقام پہ جاؤ, اس کو بولتے تھے تو فلاں مقام پہ جاؤ. پوری دنیا میں پھیلا دیا. جو آج شیعت بچی بھی, جو شیعت پروپوگیٹ ہوئی, یہ ہوئی کیسا؟ جیسا 8ویں امام کے زمانے میں ہرت میں افغانستان میں جو آج شیعت ہے, یہ جو بیلٹ پہ شیعت ہے, یہ 8ویں امام کے زمانے میں ہے. 7ویں امام کے زمانے کے بعد 8ویں امام کا جب زمانہ آیا تو 8ویں امام کے زمانے میں جب فارس میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں شیعت پھیلی, یہ خواجہ اجمیری جو ہے نا, یہ سب سینٹس تھے. نظام الدین اولیاء ہیں دہلی میں, یا گلبرگے کے گیسو دراز ہیں. یہ لوگ جو ہمارے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ولی اللہ, یہ کوئی معصوم نہیں تھے, ولی اللہ تھے. معصوم کے پاس انہوں نے شیعت کو پروپیگیٹ کیا, شیعت کو پھیلایا تھا. خواجہ اجمیری بھی آئے تو اجمیر کے, وہ راجستھان کے وہ بیلٹ میں پہنچے, اور وہاں پہنچ کے انہوں نے وہاں پہ شیعت کو پہنچایا. اور نظام الدین اولیاء یہ ادھر آئے, گیسو دراز گلبرگے کی, مہاراشٹر کی یہ سائڈ پہ آئے, کرناٹک کی سائڈ پہ. تو اس طرح سے مختلف انداز سے مولانا نے علم دیا لوگوں کو, اور علم دے کر اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہر طرف جاؤ اور جا کے ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. دوستو یہی تو وجہ کہ لوگ اونٹ کے اوپر مولا کی حدیثوں کو لکھتے تھے, لکھ کے اونٹ پہ رکھتے تھے. اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیبل ہی تھا, اس پہ رکھتے تھے اور رکھ کے مختلف جگہوں پہ امام کے پیغامات کو پہنچاتے. اس طرح لوگوں کے ذہنوں سے جو دشمنی اہل بیت تھی, وہ چھٹے امام نے علم کے ذریعے سے اس دشمنی کو ہٹا کر محبت کو پیدا کر دیا. یہ امام کا کنٹریبیوشن. اور اگر اس وقت میرا مولا نہیں ہوتا, مولا یہ کام نہیں کرتا. اچھا مولا کی ٹوٹل ایج کتنی ہے؟ 65 ایئرس. اور پیریڈ کون سا ہے؟ زبردست سخت پیریڈ منصور دعا نفی کا. جو کھلم کھلا لوگوں کو بلا کے قید کرتا ہے, لوگوں کو بلا کے قتل کرتا ہے. جو اس کی بات کرتا اس کو ایکسپٹ کرتا, جو اس کی بات نہیں کرتا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اور ہر وجہ سے امام کو تکلیف دینے کی اس نے پوری کوشش کی. یعنی کوئی امام تک نہ آئے, کوئی امام کے قریب نہ آئے, کوئی امام کی بات نہیں سنے, کوئی امام سے سنے نہیں, امام کی زیارت نہیں کرے. بعض وقت تو ایسا بھی آ گیا کہ ایک سال مولا کیا یہ مدرسہ بند رہا, لیکن کمال ہوئی 1 سال کے بعد بھی اگر کوئی آیا تو امام نے اس کو بھی اسی انداز سے سمجھایا. جو طب کے ماہر تھے, جو میڈیسن کے ماہر تھے, انڈیا اس وقت طب میں بہت آگے تھا, تو انڈیا سے بڑے بڑے حکیم آتے تھے. ہند سے, ہند لفظ ہند لکھا ہوا ہے, ہند سے, اس وقت انڈیا پاکستان سب ایک ہی ہے, ہند سے طبیب آئے, ان کو امام نے کر. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے جو نان مسلم سے جو طب کے ماہر تھے, کہا ہم یہ اتنے سال پڑھ کے یہ حاصل کر رہے ہیں, آپ نے کہاں پڑھا؟ امام کہتے تھے میں دنیا کے کوئی مدرسے میں میرے جد نے مجھے پڑھایا. کبھی یہ نہیں بولا کہ میں خود بہت بڑا عالم ہوں. کمال یہی ہے کہ کسی امام نے یہ نہیں بولا کہ میں عالم ہوں. یہی ہمیشہ کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. آپ دیکھو کہ غرور تکبر نہ آئے, اور امام کو غرور تکبر زیب بھی دیتا. امام اگر بولے کہ ہاں ہوں تو امام کو یہ زیب دیتا, ہم کو نہیں دیتا زیب. ہم نہیں بول سکتے کتنے بھی بڑے عالم میں بن جاؤں, میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں بہت بڑا طالب علم, لیکن امام کو یہ زیب دیتا. زیب دینے کے باوجود میں نہیں بولتے تھے. افسوس یہی ہے آج جو پورا پرابلم ہے نا, وہ صرف اس لیے کہ جس دن میری یہ میں ختم ہوں گی نا, ہر چیز میں, پیسے میں میں ہے, علم میں میں ہے, عبادتوں میں میں ہے. افسوس وہی تو اتنی کثرت سے عبادت کر رہے. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ وہ عبادت فائدہ کیا پہنچا رہی جس میں ہے, کیا وہ کیا فائدہ پہنچا رہی؟ تم عبادت کر رہے وہ اللہ کے لیے, لیکن بتا رہے میرا پوزیشن دیکھو میں اتنا بڑا ہوں. تو یہ کوشش کرو ہمیشہ کہ کوئی عبادت کرو, آلویز سچ بات ہے. اب امام کا ایک جملہ بتاتا ہوں, خوش ہو گیا. یہ بارش کو یہ پتوں کو دیکھ کے یاد آیا. امام نے کہا شکر ادا کرنے کے لیے, اگر غور سے سنا, اگر تم چاہتے کہ تم کو مثال کے طور پہ تم چاہتے کہ میں 100 جگہ جا کے اللہ کے سامنے میں پیشانی سر جھکاؤں,
100 सजदे करो, नहीं कर सकते। उसको बोलो क्या, जब किसी अल्लाह की निशानी को देखो, जैसा पत्तों को देख रहे, लीव्स को, ये लीव्स काउंटलेस होते हैं। आज तक साइंस ने भी ये नहीं बताया कि कितने टाइप के लीव्स है दुनिया में, कोई नहीं बता सकता कि पत्ते जो है कितने टाइप के, कितने टाइप के अल्लाह ने बनाए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स है, काउंटलेस है। एक अलग, छोटा एक अलग, हर पत्ता एक दूसरे से डिफरेंट। क्या शान है उसकी, क्या शान, जैसे इंसानों को बनाया ना हर चीज। तो इमाम ने कहा प्लीज गौर से, अगर तुम चाहते कि तुम मुसलसल अल्लाह के सजदे करो, जो सबसे बड़ी बात है, इमाम कहते हैं कि तुम ये बोलो कि परवरदिगार तेरे हर पत्ते पे मैं शुक्र अदा करता हूं। क्या बात है। नहीं, उसके बाद बोलो बारिश हो रही, बारिश, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ रहे। कल आपकी हमको बॉम्बे का बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, कितने ड्रॉप्स के लिए कोई बोल सकता। आज न्यूज़पेपर्स में आया होगा कि कितने इंच बारिश हुई बॉम्बे में, यही आया ना। ये भी कहते न्यूज़पेपर्स में कि इतने ड्रॉप्स आसमान से जमीन पर आए। काउंट वो बताए जिसके सामने आए। मेरा मौला ने कहा कि मैं वो अली हूं जो बादलों को आरास्ता करता हूं। क्या बात है। मौला बोलते कि मैं बादलों को आरास्ता करता हूं, मेरे हुक्म से बादल बरसते हैं। मैं हुक्म देता हूं तो बादल क्या हुई, हुक्म देता हूं यहाँ एक बरस, यहाँ एक बरस, यहाँ एक बरस, तो उतना ही बरसता। ये प्रेडिक्शंस न्यूज़पेपर्स में आते कि आज इतनी होगी बारिश, होती नहीं है कुछ नहीं। आज का भी बड़ा मैं डर रहा था सुबह से कि क्या होने वाला है। ये इसको बोलते शान परवरदिगार, वो खादिर मुतलक है। तुम अपना प्रेडिक्शन कर रहे, हम अपना प्रेडिक्शन करेंगे। तो तो अगर अब आप कल बारिश हुई, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आसमान से जमीन पर आए, कोई नहीं बता सका कि कितने ड्रॉप जमीन के ऊपर आए, कोई बता ही नहीं सकता, इसे मालूम ही नहीं कितने आए होंगे। मिलियंस की तादाद में आए नीचे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मिलियंस टाइम सजदा करो, विच इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस, के मैं मिलियन सजदा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता कि एक मिनट करम है परवरदिगार देखो, मैं ये चाहता कि मैं एक वक्त में मैं मिलियन सजदे का सवाब लूं। तो जब बारिश हो तो सर को झुका के बोलो परवरदिगार, जो काउंटलेस चीजें हैं जो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तू बरसा रहा, अल्लाह मैं तेरे हर खतरे पे सर झुकाता हूं, हर खतरे पे सजदा करता हूं कि तेरी शान है। तो मिलियन से मिसाल दे रहा हूं मैं, बिलियंस के तौर पर ड्रॉप से नीचे आए होंगे। छेमा बोलते कि तुम सजदे करते रहो, तो फिर देखो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सर को उठाता कैसे, आखिरी बार सजदे के लिए। फिर इमाम ने कहा जमीन के जर्रे रेत, आपको पता है कि पूरा डेजर्ट्स में या नीचे जमीन पे जो छोटे छोटे जर्रा है, ये भी काउंटलेस है कि कितने हैं। और जमीन के लिए तो सजदे के लिए तो बेहतरीन चीज जमीन है। ये तुराब, इसीलिए अबू तुराब ने सबसे ज्यादा सजदे की, समझे। तो अगर तुम जमीन के जर्रे जो काउंटलेस है, मैं आपको आज 3 वो चीजें दिया कि उसके बाद करके देखना, खाली एक एक जुमला बोलना है, अल्लाह तेरे हर पत्ते पे मैं शुक्र अदा करता हूं, सर झुकाता हूं, तेरे हर पानी के खतरे पे मैं सर झुकाता हूं, शुक्र अदा करता हूं। उसके बाद कहा जर्रे जो काउंटलेस है, दुनिया की कोई तारीफ बता ही नहीं सकती कि जमीन के ऊपर कितने जर्रे छोटे छोटे। अब तुम ये बोलो कि अल्लाह तेरे हर जर्रे पे मैं सजदा करता, तो वो इतना करीम है कि तुम नियत एक ही कर रहे हो और है सजदे, है जर्रे बिलियन, तो बिलियन सजदों का तुमको अजर अता करेगा एक एक जर्रे का। तो कोशिश ये करो कि मैं वो काम करो, मासूम बोलते, छड़े इमाम बोलते कि तुम ऐसी जिंदगी गुजारो। उसके बाद इमाम का अजीब जुमला, कितनी मजलूमियत से इमाम ने जुमला बता दिया कि शियतुना कूनु लना ज़ैना व कूनु अलैना शैना। कितना मजलूम, कितने मजलूमियत से। मौला का ये लेटर है, एक्चुअली छड़े इमाम का ये लेटर है। इस लेटर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद शियत को एड्रेस के आखिरी जमाने अपनी शहादत से पहले इमाम में, मैं तेजी से 7वें इमाम तक पहुंचना चाह रहा हूँ, इसलिए कि फिर मैं देख रहा था फिर 4 दिन रह गए आज के बाद, फिर 4 दिन में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा और मेरे ऊपर प्रेशर है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मैं स्टिल आपसे बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, कोई आलिम नहीं, स्टूडेंट हूँ, स्टिल आपसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर फिर मैं पूरे मासूमीन के फिर इसी अंदाज से पढ़ सकता हूँ, इतना मटेरियल है। फिर चौथे इमाम शुरू करूंगा,
پھر 11ویں امام تک آ سکتے. اتنا یہ مت بولو. اللہ کا شکر ہے 3 سال ابھی 3 گھنٹے کا ایک ایک امام کا ابھی مٹیریل باقی ہے کہ مولا کی زندگی کے حالات، مولا کی زندگی کے واقع. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود علماء تو 10 دن پورا 15 دن پڑھ سکتے ایک امام. اتنے واقعات ہیں مولا. اور ہمارے لیے کمپلیٹ میسج، یہ بہترین ٹاپک اپنے امام کے بارے میں جان. کتنا جانتے ہو کھڑے ہو تو بس 12. چھٹے امام نے کا ایک لیٹر ہے لاسٹ ڈیز، آپ نے لیٹر لکھا شیعت کو، پورے اپنے چاہنے والوں کا ایڈریس. اس کے جملے کہ شیعتنا کونوا لنا زینا وکونوا علینا شینا. کتنی غربت میرے شیعوں، دنیا کچھ کرے، کتنا ہی گناہ کرے، کتنا ہی ظلم کرے، تم عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا اور تم ہمارے لیے ایک زینت بنو. زینت یعنی تم ہمارے لیے زندہ کہ صرف ہمارے بعد لوگ تم کو دیکھیں. اب بامبے میں آپ کو کون دیکھ رہا؟ محرم شروع ہوتا کالا ڈریس پہنے ہوئے لوگ کیا بولتے کہ یہ حسین کے ماتم کرنے والے، یہ حسین کو ماننے والے. چہرے پہ داڑھی ہے، بولتے مسلمان ہیں، اسلام کے. تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کس کو؟ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے. ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ امام حسین کو ریپرزینٹ کر رہے. چھڑے امام یہی بول رہے کہ تم ہمارے لیے زینت بنو کہ تم سے کہیں بھی اتنا عیاشی ہو رہی، اتنا فریڈم ہے اس زمانے. آج کل کیا فریڈم ہوگا یار، اس زمانے میں جو فریڈم تھا جیسا چاہے کر. لیکن اس کے باوجود چھڑے امام ایک ہی بات بولتے کہ یہ فریڈم اگر ہے اسلام میں تو وہ فریم کے اندر جو فریڈم ہے اس میں تم کو رہنا ہے. اور 3 چیزوں کے لیے امام نے بھی بڑا کنڈم کیا. سب سے زیادہ جو کنڈم کیا نا امام نے غنا کے لیے کنڈم کیا. اب آگے جب 7ویں امام کا زمانہ آئے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا غنا کیا چیز ہے. میوزک کے لیے سب سے زیادہ چھٹے امام نے یہی کہا 2 چیزوں کے لیے. اب امام کی وصیت بھی سننا، کہا کہ تم صرف اور صرف عمل کی دنیا میں تم عمل اچھا کرو گے. تمہارے عمل یعنی ایکشنز، تمہارے ایکشن ایسا ہونا کہ سامنے والے کو 0.1% بھی یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا. یہ چیز کو چیک کرو. میں یوتھ کو بولا یہ چیز کو چیک کرو کہ تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف میں، تمہاری لائف میں چینج رہنا، تمہاری لائف میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جڑے بولتے ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ہمارے لیے توہین کا سامنا نہ کرنے کا. وَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْئًا کہ تمہارے عمل سے لوگ بولے یہ امام ایسا ہو. چھٹے امام کا فیمس جملہ ہے شیعتنا کونوا لنا زینا، میرے شیعہ ہمارے لیے زینت. اس کے بعد جب امام کی شہادت ہوئی، منصور دعا. اچھا امام کی شہادت کے 2 ڈیٹس ہیں. ولادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 17 ربیع الاول امام کی ولادت ہے 83 اور شہادت کب ہے 114 ہجری. 15 شوال یعنی رمضان کے بعد والا مہینہ، رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے شوال کا، اس کی کتابوں میں دونوں ڈیٹس ہیں. 15 شوال بھی ہے، 25 شوال بھی ہے. 5 روایتوں میں 15 رجب بھی ہے. تو بھلا 2 روایتیں ہر کتاب میں ملے گی مولا کی شہادت کی، 15 شوال اور 25 شوال. میں ایک ریکویسٹ کرتا، ٹھیک ہے محرم میں تو بہت ڈسپلن کے ساتھ ہم اپنی لائف گزارتے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں رہتا. لیکن 2 مہینے 8 دن تو میں تو یہ پازیٹیولی بولتا کہ 2 مہینے 8 دن تک کوئی انٹرٹینمنٹ میں ہم نہیں جاتے، کوئی ایسی بڑی پارٹیز میں نہیں جاتے. لیکن بعد میں اس لیے یہ مجلس لیڈیز کی ہے، زیادہ خواتین مجھے اس وقت سن رہے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ کام یہ کرنا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم لوگ جب ربیع الاول آتا، محرم ختم ہوتا، جب اسلام کا 3rd منتھ آتا، وہاں سے لے کے ذیلحجہ تک گھر میں سب کے کیلنڈر سے، کیلنڈر تو سب کے گھروں میں رہتا، اور اس کیلنڈر میں ڈیٹ کو مارک کر دینا، ڈیٹس لکھ دینا. تو جو بھی شہادت کی تاریخ ہے، یاد رکھو جو بھی معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے نا، اس کی ریسپیکٹ لازم ہے. یہ نہیں کرتا کہ ہم نے 15 شوال کو چھٹے امام کی شہادت کر لی، اب 25 شوال کو کیوں کریں. نو، دونوں شہادت میں اختلاف، یہ کوئی 90% ہے، کوئی 10% ہے. تو کوئی کنفرم یہ نہیں ہے کہ 15 کو شہید ہوئے یا 25 کو شہید ہوئے. ریسپیکٹ ضرور کرنا ہر شہادت میں. یہ مت بولو کہ یہ بخولے ہے یا وہ ہے. بس شہادت کا تاریخ 15 شوال یا 25 شوال. شہادت کے بعد 7ویں امام نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنا کے اپنی دادی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خبریں مبارک، امام حسن بیمار کربلا 5ویں امام محمد باقر اسلام کے بعد دفن کیا جنت البقیع. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ تو جنت البقیع کی تعمیر کروا دے انشاءاللہ. ان
ظالمین کو نیز سے نابود کر دے جو زہر الوحید پہ ظلم کر رہے ہیں. تو بس تو وہاں پہ دفن کیا. وہاں چھڑے امام کی خبر بنی، لیکن شہادت کے 8 دن یا 15 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ابو بصیر آئے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام نے جو ول لکھی تھی اس میں پہلا نام منصورہ دوانخی کا تھا، اس کے بعد جناب حمیدہ خاتون، آپ کی جو وائف ہے یہ اتنی ایکسٹرا آرڈینری خاتون ہے جناب حمیدہ خاتون. یہ 7ویں امام کی ماں ہے اور 6 امام کی سکسیسر ہے ظاہری طور پہ. اور ان سے کئی روایتیں، اب آپ سنو ان کی روایت. ابو بصیر آئے مدینہ، واپس آئے، باہر تھے، مدینہ آئے شہادت کے بعد. آنے کے بعد پردے کے پیچھے بیوی آئی، اور یہ اتنی اچھا یہ ان کا طریقہ، یہ جو امام سے شادی ہوئی، 5ویں امام سے ان کی جو شادی ہوئی تھی نا، 6 امام سے سوری، یہ بالکل اسی انداز سے آئی جیسے بی بی نرجس خاتون آئی تھی. ان کو خریدا گیا، کنیز بنا کے آئی تھی، کنیز بنا کے گھر آئی. گھر میں آئی تو امام نے 5ویں امام کے پاس آئے تو 5ویں امام نے پوچھا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ کہا حمیدہ. تو امام نے کہا دنیا اور آخرت میں تم حمیدہ. حمیدہ یعنی افضل ہونا، بڑا ہونا، تم دنیا میں بھی بڑی ہو، آخرت میں بھی بڑی ہو. 5ویں امام کی دعا ہے اپنی اس بہو کے لیے. اس کے بعد 6 امام کہتے ہیں کہ میری 7ویں امام کہتے ہیں میری ماں حمیدہ خاتون، اور اسی پاک اور پاکیزہ اور صاحب تقویٰ خاتون کے. حمیدہ خاتون سے ملنے کے لیے ابو بصیر آئے، کرسی کے لیے چڑھے. انہوں نے پوچھا، اب پلیز غور سے، انہوں نے پوچھا کہ میرا امام جب آخری وقت آیا کہ امام نے وصیت کیا کی، آخری وصیت، آخری جملے کیا کیے؟ حمیدہ خاتون سے، ان کی وائف سے مولا کی ابو بصیر نے پوچھا. تو بی بی حمیدہ خاتون کہتی کہ جب منصور نے زہر دیا اور امام جب گھر میں داخل ہوئے تو اتنا زہر کا اثر ہو گیا تھا کہ پورے جسم پہ زہر کا اثر تھا. آ کے بستر پہ لیٹ گئے اور مجھ سے کہا، حمیدہ خاتون کہتی ہے مجھ سے کہا کہ میری پوری اولاد، اچھا آپ کی 10 اولاد ہیں، 3 بیٹیاں ہیں 7 بیٹے، 10 اولاد ہیں. کہا میری اولاد کو سب کو بلا اور پورے اہل خاندان کو بلا. پوری فیملی جمع ہو گئی بستر پر. بالکل لاسٹ ورڈز 6 امام کے آخری جملے. امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر پراپرٹی ہے تو پراپرٹی کے بارے میں وصیت کرتے یا دین کے بارے میں کچھ وصیت کرتے. ایک وصیت تھی بس پلیز. اور یہ آخری جملے 6 امام. حمیدہ خاتون سے کہا اور بچوں کو سب کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، میرے شیعوں کو یہ میسیج، یہ پیغام میرا ہے کہ میری آخری جملے میرے یہ کہ تارک الصلاۃ مت بنو، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. جو نماز کو چھوڑے گا اس کی ہم سفارش نہیں کریں گے. روز محشر ہم ہر شیعہ کی سفارش کریں گے، ہر شیعہ کو جہنم کی طرف سے ہٹا کے جنت پہ لے کے جائیں گے. لیکن بے نمازی جو نماز کو کم سمجھتا، جو ترک نماز نہیں پڑھتا، جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، کہا کہ اگر میرا شیعہ ہوگا تو اس سے یہ کہنا کہ کبھی سجدے کو، صلاۃ کو نہیں چھوڑنا. تو میرا ایک ہی میسیج ہے کہ میں 6 امام کی شہادت کے سوانح حیات پڑھوں. اور اسے کہ میں مجلس صرف ریکسولا ہاؤس کے لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میری مجلس یوٹیوب پہ جاری، تو میں گلوبل پیغام دے رہا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ 6 امام کی آخری وصیت یہی تھی کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ نماز مومن کی صلاح ہے، مومن کی عزت ہے، اللہ تک اور ہم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے جو لے کے پہنچنا. بس یہاں 6 امام کا پیریڈ ختم ہوا. 6 امام کے بعد 7ویں امام کا زمانہ شروع تھا. 7ویں امام کی ولادت 148 ہجری میں ہے اور 7 سفر کا مہینہ جب آئے گا، آپ کی 7 سفر کو آپ پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. 25 رجب 25 رجب 7ویں امام کی شہادت. ولادت 7 سفر ہم اسی لیے امام کی 7ویں امام کی ولادت کو بڑی شان سے نہیں مناتے، اس لیے کہ اس وقت تک مولا حسین کا چہلم نہیں ہوتا، تو ہمیشہ غم جو ہے وہ خوشی پہ غالب آتا. اسی لیے ہم اس امام کی ولادت کا جشن نہیں کرتے، لیکن اس امام کی شہادت کا جشن ہم ضرور کرتے، شہادت کی مجلس ضرور کرتے. 25 رجب 25 رجب یہ امام کا نام ہے موسیٰ. موسیٰ آپ کا نام ہے جو نبی موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر رکھا گیا تھا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 نام ایسے جو ریپیٹ نہیں کیا، موسیٰ، جعفر اور حسین. موسیٰ آپ کا نام ہے اور یہ امام کا جو مشہور لقب ہے وہ ہے کاظم. کاظم کے معنی کیا ہے؟ اچھا کئی القاب ہے آپ کے، ابا صالح بھی ہے، ہادی بھی ہے، کئی القاب.
لیکن سب سے زیادہ جو مشہور رقم ہوا وہ کاظم کے نام سے. کاظم کے معنی جو ہے غصے کو پینا. مطلب کوئی غصہ دلائے, کوئی آپ کو تکلیف دے, آپ ریئیکٹ نہیں کرتے, آپ ہر چیز کو پی جاتے, صبر کر لیں. یہ کاظم کے معنی. یہ اتنا ظالمین نے اس امام کو ستایا, لیکن امام نے اپنے غصے کو ایسا پیا کہ لوگ حیرت کرتے تھے کہ کس طرح کا صبر اور کس طرح کا امام کا جو ہے کمال ہے کہ کبھی کبھی ریاکٹ نہیں کرتے. کاظم آپ کا نام تھا, صبر کرنے, غصے کو پینے کا نام کاظم کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں. ہمارے خاندان امامت, غور سے سننا, اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک ہر امام, ہر معصوم باب الحوائج. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مولانا باب الحوائج نہیں ہے یا زمانے کا امام باب الحوائج نہیں. باب الحوائج یعنی دعاؤں کا پورا ہونے والا دروازہ, ڈور. باب یعنی ڈور, حوائج یعنی حاجتوں کا پورا کرنے والا. تو آج بھی اگر آپ کاظمین, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, کاظمین کی زیارت میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک دروازے پہ بڑی لائٹ سے لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم یا باب الحوائج. بعض جگہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم, السلام علیکم یا باب المراد. باب المراد یعنی مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ. خاندان اہل بیت میں, خاندان اہل بیت بول رہا, خاندان امامت نہیں بول رہا, خاندان اہل بیت میں یہ دوسرا باب الحوائج ہے. پہلا باب الحوائج میرا مولا عباس ہے, وہ خاندان اہل بیت میں ہے. لیکن اماموں میں یہ پہلا امام ہے کہ جس کو باب الحوائج کہتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کے کئی اعمال بھی ہے. اگر کسی کو آنکھ کا پرابلم ہے, آنکھ کا, آئی کا, ویژن کا مسئلہ ہے, یا کمر کا کسی کو درد ہے, تو اگر وہ مصنف جعفر کا واسطہ دے کر, ہر امام کو ایک ایک دعا کے لیے کہا گیا, ایک ایک مرض کے لیے, ہر مرض کے لیے ہر امام ہوتا ہے, وہ میں پرٹیکولر نہیں کر رہا, لیکن زیادہ دعائیں زیادہ کثیر تعداد میں معصومین کے جو اشارات جو علماء نے بتایا کہ جو بھی آنکھ کا کسی کو پرابلم, اور یہ ایسا آزمایا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو آزماؤ کہ اگر آپ کا ویژن کو آپ تیز کرنا چاہتے, ویژن آپ کا صحیح رہنا, تو آپ ہمیشہ اس امام کا مصنف جعفر کا واسطہ دے کر بعض ایسے واقعات, آپ کو باب الحوائج کیوں کہا گیا اور کس دور میں کہا گیا, بنی عباس کے زمانے میں کہا گیا. آپ سوچو, دشمن زمانے میں لوگ آتے تھے اور ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم, ان کا ریفرنس دے رہا میں, آج ہی دیکھ رہا تھا میں, تو انہوں نے کہا کہ میرے سارے دروازے, میری آنکھوں کا ویژن چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ مصنف جعفر کے پاس جاؤ. میں آیا اور 4 دن یا 5 دن کا ایک عمل ہے, میں عمل ابھی بتاتا آپ کو, وہ عمل کرو اور آج بھی کرا. اسے کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ گئی. لیکن امام کو عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ اس پہ شک مت کرو گے, شک کرو گے تو کبھی بھی نہیں ملے گا. اگر یقین کے ساتھ مانگو گے تو ہمیشہ ہر چیز ملے گی. 2 چیزیں, جب بھی اگر کسی کے کمر میں درد ہے, یعنی پیٹھ میں, اسپائن میں اگر کسی کو پرابلم ہے, تو وہ امام کا واسطہ دے کر دعا کرے. آنکھوں کا مسئلہ ہے تو امام کا واسطہ دے کر دعا کرے. اور میں اب امام پہ ایک دوسرا عمل بتاتا کہ 1400 ٹائمز, سوری 14,000, ہاں 14,000 مرتبہ, 14,000 ٹائم اگر کوئی عمل کرے. یہ عمل جو لوگ میرے ساتھ زیارتوں پہ جاتے ہیں ان سے پوچھ لینا کہ ہم لوگ کاظمین جب جاتے ہیں زیارت کو تو ہم اپنی ہوٹل میں رینج اس پہ ٹھہرتے ہیں زمزم میں. زمزم کا جو ڈائننگ ہال ہے اس کے بالکل سامنے مولا کا حرم ہے, یعنی پورا حرم آپ کے سامنے آتا. تو ہم لوگ پورا گروپ بیٹھ کے وہاں پہ یہ عمل کرتا. اگر 50 آدمی ہے تو 10 منٹ 15 منٹ کا عمل ہے. 14,000 مرتبہ سلوات پڑھنا ہے, 2 تصویر 3 تصویر ایک آدمی کو آتا ہے, کاؤنٹ کر لیتے ہیں دوبارہ. تو یہ ہمیشہ کیا گیا امام کے روزے میں جا کے. یہ عمل آپ اپنے گھر میں بامبے میں کر سکتے. یہ عمل دنیا میں جہاں بتا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ 5 قسم کے پھل لاؤ, فروٹس, کوئی بھی فروٹ لا لو, انار اس میں کوشش کرو رکھنے کا, اس لیے کہ یہ معصومین کا پسندیدہ پھل ہے. شہزادی کونین کا پسندیدہ پھل انار تھا. تو پر آپ کچھ بھی رکھو, اگر انار کا سیزن نہیں بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں, آپ یہ رکھو اور 14,000 مطلب 10 آدمی 20 آدمی 30 آدمی 40 50 جس کو جتنے وہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں بلا کے اس کے دستر اس کے اطراف میں بیٹھ جانا سفرے کے, اور بیٹھ کے 14,000 مرتبہ سلوات پڑھنا, پڑھ کے مصنف جعفر کو ہدیہ کرو. یہ امام موسی کاظم کا یہ ایسا معجزہ ہے, باب الحوائج ہے, باب المراد ہے, یہ ایسا معجزہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے, آپ یقین کرو مکے میں ہم لوگوں نے کیا تھا جب ہم عمرے میں گئے تھے, آج اس نے عمل کیا, بامبے سے پھر فون آ گیا, جو بھی اس کا پرابلم تھا سالو ہوا, اسے دوسرے دن پھر کروایا. 3 دفعہ کنٹینیوس ہوا وہاں پہ ہمارے 4 دن میں. اور جب زیارت پہ جاتے آپ پوچھ لیں جتنے لوگ بامبے سے ہمارے ساتھ گئے, آج کئی سالوں سے ہو یہ عمل کیسے کسی صورت ہم لوگ کرتے 14,000 مرتبہ سر. ایک اور آپ کہیں امام کا معجزہ بتاؤ, یہاں پہ تو نہیں ہے, میں آپ کو بتا کراچی میں ایک امام بنا ہے. اچھا یہ امام کا دن کون سا ہے؟ 7ویں امام کا وینسڈے, بدھ. وینسڈے کا دن 7ویں امام کا ہے.
ویسے ہر دن معصومین کا ہوتا ہے لیکن دن کو ڈیوائڈ کیا ہے. جیسے جمعہ زمانے کا امام ہے, سیٹرڈے اللہ کا رسول ہے, سنڈے مولا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہے, منڈے امام حسن امام حسین ہے, ٹیوزڈے چوتھے امام, پانچویں امام اور چھٹے امام, اور وینسڈے کے دن جو ہے 7th امام, 8th امام, 9th امام اور 10th امام, اور تھرسڈے جو ہے 11th امام. پھر کیلنڈر پڑھ کے جمعہ کا, جمعہ تو پھر 12ویں امام. تو 14 معصومین کو ایک ہفتے میں سے ڈیوائڈ کیا گیا. تو آج بھی کراچی والوں سے پوچھنا جو کراچی میں رہتے ہیں, بدھ کا امام بارگاہ بولتے ہیں وہاں پہ, بدھ میں چاشمبا وینسڈے, بدھ کا امام بارگاہ, وہاں پہ ایک اور امام کا عمل ہے جو پوری دنیا میں کرایا جاتا ہے, یا سیدی یا مولا موسیٰ بن جعفر, باب الحوائج ادرکنی اس کی تصویر پڑھتے سو. عجیب دوستو یہ امام کا یوں ہی نہیں کہا, آج روزے امام پہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سلام علیکہ باب الحوائج, باب المراد لکھا ہوا ہے. اتنی دعائیں قبول. میں تو 2 ہی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر میں بتانا پڑے تو پورا 1 گھنٹہ خالی مولا سے کیا کیا چیزوں سے آپ کو ملتا ہے یہ اس امام سے عجیب ہے. تو آنکھ کمر اور کوئی رزق کی حاجت, وہ آدمی کبھی پرابلم میں آ ہی نہیں سکتا اگر امام موسیٰ کاظم کے ساتھ اس کا لنک بن جائے. باب الحوائج خاندان روایت عجیب باب الحوائج. تو یہ امام کی زندگی زندگی بڑی انٹرسٹنگ ہے, بہت ڈیٹیل میں واقعات ہیں. ہارون رشید کا ظلم ہے, انشاءاللہ کل جب اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. آج تو میں ایک انٹروڈکشن شروع کر دینا چاہ رہا تھا, میں شروع کر دیا کہ کل پورا یہ مجلس ساتھ امام پہ ہوگی. کل ہفتے جمعہ ہے, ہاں کل جمعہ ہے, کل ساتویں امام کا انشاءاللہ ہوگا. اب دیکھنا کہ اور ان کے ویری انٹرسٹنگ واقعات ہیں. صلوات پڑھنے محمد والے وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے, 50-55 منٹ کی مجلس ہوگی. بس میں ختم کر رہا مجلس, میں اپنے ٹائم پہ مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی آفس سے جانا ہے, یا پھر تم لمیٹڈ ٹائم 10:30 شارپ جیسے آج بیٹھا تھا کل بھی بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. اب 3-4 دن رہ گئے بس, اور ابھی 11ویں امام تک جا رہا ہے. بالکل ڈاؤٹ میں ہوں کہ 7ویں امام بھی 2 دن ہو سکتا چل جائے, پھر 8ویں امام, ان کے اتنے واقعات, پھر 9th 10th 11th, پھر یہ تینوں امام ہیں. بہرحال تھوڑا انٹروڈکشن تو دوں گا انشاءاللہ. تو یہ بڑا مظلوم ہے. یہ ایک امام ایسا ہے جو 14 سال قید میں رہا. کتنی آسانی سے میں بولا اور آپ سن لیے. اب 14 ایئرس. یہ ایک امام ایسا ہے کہ 14 سال کے بعد جب زہر دیا ظالم ہارون نے, تو مولا کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا, ایسا لگتا تھا کہ کپڑا ہے جو امام کے جسم پہ. بس بڑا مظلوم امام ہے دوستو, بڑا مظلوم. اور ان سب کا مظلوم ہمارا حسین ابن علی ہے. جب بھی مولا 14 سال قید میں رہا تو جب محرم آتا تھا تو یہ بول کے روتے تھے, ہائے دادی زینب, ہائے دادی زینب کہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اپنی جدہ کو کیوں اتنا یاد کرتے؟ کہا میں بھی قید میں ہوں اور میری دادی بھی قید میں تھی, میری دادی ضعیف ہو گئی تھی قید میں. تو یہ بڑا مظلوم امام. دوستو آج دور ازاں کے ہم اس پیریڈ میں یا ان دنوں میں پہنچ گئے کہ جب 5 محرم, ایک دن اور کل کا بیچ میں ہے. پرسوں کی تاریخ قیامت کی تاریخ آنے والی ہے. 7 محرم ہماری قوم کے ہر بچے کو معلوم ہے کہ 7 محرم کو کیا ہوا تھا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے. بس کوشش یہ کرو کہ جتنے دن باقی رہ گئے ایام رضا کے, ایسا پھرسا ہو جائے کہ آئندہ سال تک تمہارے دل کو سکون رہے کہ ہم نے حسین کا محرم میں غم کیا. مسلسل شہدائے کربلا کی میں نے شہادتیں پڑھی یہاں پہ, اور آج ایک ایسے شہید کا ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور حر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جفا کیا. دوستو جناب حر کی زندگی ایک ایسا ایگزامپل ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, کہ ایسا ایگزامپل ہے کہ کتنے بھی گناہ ہو, اگر خلوص ہوگا تمہارے پاس, اب حسین کے پاس جاؤ گے تو حسین تم کو عزت دے دے گا. حر کے اتنی عزت کسی کو نہیں ملی, کسی کو نہیں ملی. حبیب کو ملی, چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے, لیکن ایسی عزت نہیں ملی. زہیر, سعید, جتنے مولا کے غور سے سنا انصار ہے, سب کا اسٹیٹس اپنے جگہ پہ. میں کسی کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کر رہا, ہر آدمی اپنے مقام پہ صحیح, لیکن جو اسٹیٹس, جو مقام, جو عزت, جو پوزیشن
مولا نے حر کو دی، وہ کسی کو نہیں ملی۔ آج حر کا روزہ الگ ہے۔ حر کو ایک ایسا گفٹ ملا، ایسا گفٹ جو خاندان اہل بیت میں آنا تھا، لیکن حسین نے حر کو دے دیا۔ کیوں دیا حر کو؟ یہ گفٹ کیوں ملا؟ ابھی میں بتاتا گفٹ کیا ملا۔ ایسا قیمتی گفٹ، ایسا گفٹ ہے کہ انہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ گفٹ کسی کے پاس آئے گا۔ یہ ایسا گفٹ دیا۔ جب حر مولا حسین کربلا کے کوفے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں رکے ہوئے تھے، تو جو امام کے اس زمانے میں جب بھی قافلے جاتے تھے تو سامنے ایسے لوگ رہتے تھے کہ جو دور سے دیکھ کے بتاتے تھے کہ سامنے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا، سیکیورٹی کیس۔ تو آگے امام حسین سے کہا مولا سامنے سے قافلہ آ رہا، اور تو مولا نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کون آ رہا۔ تو پتا چلا کہ 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر آرمی ہے، اور حر اس کا سردار ہے۔ وہ ادھر آ رہا ٹورڈز امام حسین۔ امام حسین نے کیا خیال کیے ہوئے کربلا نہیں پہنچے راستے میں، اور وہ 10,000 کی آرمی جو ادھر آئی، لیکن ان کا حال یہ ہے، وہ 10,000 کا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی بالکل نہیں، ان کے جانور بھی پیاسے، یہ لوگ بھی پیاسے۔ اگر ان کو بہت جلدی کوئی پانی نہ پلائے تو پورے 10,000 کے 10,000 ختم ہو جائیں گے۔ ڈیزرٹ میں ٹریول کرنا وداؤٹ واٹر امپاسبل تھا، ڈیزرٹ کی گرمی، ٹریولنگ، جانور کی بھی حالت بری، انہیں پاگل ہو رہے تھے، پانی سے زبان باہر آ گئی پیاس سے۔ تو کہا کہ یہ لوگ 1 سیکنڈ میں مر جائیں گے، یہ لوگ آ رہے ہیں امام حسین کی طرح لیکن مر جائیں گے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے یہ لشکر قریب آیا، کیریکٹر دیکھو مولا حسین کا۔ مولا حسین نے مولا عباس سے کہا بھیا مشکور کے منہ کھول اور سب کو پانی پلاؤ۔ عباس نے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ بچے ہیں، ابھی سفر بہت آگے۔ حسین نے کہا یہ میرا حکم ہے۔ مولا عباس سے زیادہ اطاعت گزار کون تھا؟ انہوں نے مشق کھول دی۔ روایت کا جملہ کہ مولا حسین نے یہ بھی کہا تھا عباس سے کہ عباس جانور کے سامنے پانی رکھو۔ اچھا گھوڑا اور اونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جب وہ لوگ پانی پیتے ہیں، اونٹ ہو یا گھوڑا، جب اونٹ کے تو سیکنڈ بیگ بھی ہوتا، جب وہ لوگ پانی پیتے اتنا پیتے جب وہ لوگ سیر ہو جاتے تو زبان سے تو نہیں بول سکتے کہ ہم فل ہو گئے اب ہم کو پانی نہیں چاہیے، اگر آپ پانی رکھو وہ منہ پھیر دیں گے۔ تو امام حسین نے بتایا، امام حسین نے کہا کہ عباس اس وقت تک جانور کے سامنے سے پانی نہیں ہٹانا جب تک 2 دفعہ وہ منہ نہ پھیرے۔ کیا کریم ہے میرا مولا۔ تو اس نے کہا کہ آپ جانوروں کے سامنے پانی رکھا ہے، پورے جانوروں کو پانی پلانا۔ حر اور حر کے ساتھیوں کو مولا حسین خود آگے بڑھ کے بنفس نفیس پلا رہے تھے۔ جب سب پانی پی چکے، زندگی واپس آ گئی، اس کی لائف واپس آ گئی، اس کی اسٹرینتھ واپس آ گئی۔ اب حر کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ امام کو بولتا تھینک یو ویری مچ، اب آپ اپنا راستہ جائیے، میں اپنا راستہ جاتا ہوں۔ حر نے کیا اپنے اس ہاتھ کو لیا، مولا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، پورا لشکر تیار ہے، جو گھوڑے کی لجام ہوتی نا اس پہ ایسا ہاتھ ڈالتا، وہ بھی گھوڑے پہ، مولا حسین بھی گھوڑے پہ، ایسا لجام پہ ہاتھ ڈال کے بولتا ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہیں آپ سوچے ابھی مر رہا تھا، اگر مولا حسین اس وقت پانی نہیں دیتے مر جاتا۔ جب زندگی آ گئی تو ایسا ہاتھ ڈال کے بولتا ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہیں مولا؟ فرزند رسول ریسپیکٹ بہت کرتا تھا، فرزند رسول ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حسین نے کہا کہ حر راستہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، یہ یزید کی طرف سے آتا ہے، یزید کی طرف سے نومینیٹ، میں آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب امام کا ایک جملہ، امام نے اس کے ذہن کا ساتھ جوڑا، اس کے کانشیس کا ساتھ ہلایا، سویا ہوا کانشیس، مرا ہوا کانشیس، امام نے ایک جملے میں ہلایا۔ حر نے جب کہا کہ میں راستہ روک دوں گا تو مولا حسین نے کہا کہ حر، یہ عرب کا عجیب جملہ ہے، عرب کی زمین پر کوئی اگر کوئی جملہ کی عرب کے لینگویج میں عربیوں کے سامنے اگر کوئی یہ جملہ بولے وہ پاگل ہو جائے گا، کریزی ہو جائے گا، یہ کوئی جملہ بولے۔ امام نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس کے کانشیس کو ہلایا، امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، نہیں مطلب کیا ہے کہ تم مر اور تیری ماں روئے تیرے غم میں، یہ عرب کا عجیب جملہ ہے۔ امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، بس یہ کہنا تھا، ہاتھوں کو ہٹایا، ہاتھوں کو ہٹا کے کہا فرزند رسول آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسا بات کرے، میں سردار ہوں، ٹرائب کا سردار ہوں، مجھ سے کوئی عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسے بات کرے۔ اس کے بعد سر کو جھکا کے کہتا ہے
کوئی اور کہتا تو میں بتاتا، لیکن آپ کی ماں کا نام میں آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا۔ آپ کی ماں وہ ہے کہ جن کا نام میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں لیتا۔ بیوی کی ایسی عزت کی تھی اس نے، اسی لیے جب حر گھوڑے سے زمین پر آیا تھا تو مولا نے اس کے سر کو زانوں پر رکھ کے کہا تھا، حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر۔ اس کے بعد اب جو میں نے آپ سے کہا نہیں کہ وہ آنر کیا، مولا حسین نے وہ عزت دی حر کو، وہ عزت دی حر کو۔ ہم غلاموں کا ایک میسیج ہے، اس کا پیغام ہے مولا حسین کا کہ اگر تم سنسیئر ہو گے اپنے مقصد میں اور تم میرے پاس سنسیئرلی آؤ گے اور فارگیونیس مانگو گے، میں اسی وقت معاف کروں گا۔ سنسیئر آنیسٹی کے ساتھ آنا۔ امام نے کیا کہا؟ حر تو نے میری ماں کی عزت کی نا، حر کے سر پر رومال فاطمہ مان لیا۔ حر وہ بادشاہ ہے، حر وہ کنگ ہے جس کے سر پہ یہ کراؤن موجود ہے، یہ تاج موجود ہے۔ سارے دنیا کے کراؤن ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف، صرف بیوی کی عزت کرنے کا نتیجہ۔ کسی کے پاس یہ نہیں ہے جو حر کے پاس ہے۔ حر آیا، کربلا حسین پہنچ گئے، شب عاشور، حر اپنے خیمے سے باہر آیا۔ باہر آ کر اس نے رات بھر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا، پریشان۔ صبح میں عمر صاحب نے کہا کہ حر ایک چھوٹی سی آرمی کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، تم حکم کرو، اگر طبیعت صحیح نہیں تو جاؤ آرام کرو، ہم دیکھ لیں گے۔ حر نے کہا نہیں عمر صاحب، طبیعت بالکل صحیح ہے، میں فیصلہ نہیں کر سک رہا، میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ پوچھا، کہا کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا یہ جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے، اور اگر میں حسین کا ساتھ دوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ عزیزو، یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آیا ایک شاعر کا کہ حر کی تقدیر بدلی کیسا۔ ہم بھی اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے بہترین چیزیں دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے، غور سے سننا، کہ گرمی عشق سے محبت سے، گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ڈل سکتے ہیں۔ حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں۔ ایسا اس کا مقدر بدلا۔ عمر صاحب نے مجھے کہاں جا رہے؟ جو کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ کون کون چلا؟ حر کا بیٹا، حر کا بیٹا چلا۔ تو غلام نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو چھوٹا سا یہ قافلہ 3 آدمی کا یزید کے لشکر سے نکل کے حسین کے لشکر کی طرف جا رہا۔ اس وقت آپ کے سامنے کربلا پورا خیمہ گاہ ہے، وہی جگہ خیمہ گاہ تھی۔ تو لیکن یہ کمال ہے میرے مولا عباس کو لاکھوں سلام، لاکھوں ملین سلام کہ کیسا کمانڈر تھا یہ۔ آج بھی آپ جا کے دیکھو خیام حسینی میں سب سے پہلے مولا عباس کا خیمہ ہے، اس کے بعد علی اکبر ہے، پھر سیدانیہ ہے، چوتھے امام ہے، سب سے پہلے فرنٹ۔ یہ خیمہ گاہ تھی، میری طرف دیکھو، یہ خیمہ گاہ تھی۔ اطراف میں مولا عباس نے چاروں طرف پورے سرکل میں سیکیورٹی جیسے لیس بنا دیے تھے، 1 2 3 4 ایسا، کہ اگر رات میں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، سائڈ سے حملہ نہ کرے، لیفٹ سے حملہ نہ کرے، چاروں طرف سرکل کر دیا تھا خیمہ گاہ کو، بیچ میں لے کے ایسا لیس بن گئے تھے سیکیورٹی کے، اگر یہ چھوٹی تو یہ، اور مولا عباس اس کی پورا پہرا کر دیکھتے تھے۔ یہ کمانڈر تھے نا، کیا انسان، کیا کمال کا تھا۔ امام علی کے شاگرد تھے تو پلاننگ بھی ویسی تھی، تو پورا گھیر لیا تھا۔ سب سے سامنے مولا کی جو سیکیورٹی تھی، میں اپنی لینگویج میں بولا سیکیورٹی، سب سے سامنے خیام حسینی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو مورچہ بنا ہوا تھا، وہ اس مورچے پہ جناب زہر بیٹھے ہوئے تھے۔ زہر کون ہے؟ یہ وہی زہر ہے جو پہلے بچپنے کا شیعہ نہیں، بعد میں امام کا چاہنے والا بنا۔ اس کے بعد زہر وہی ہے جس نے ظہر کے وقت امام حسین کو نماز پڑھائی۔ کیا بات ہے، نہیں؟ امامت کو جو نماز پڑھائے اس کا نام زہر ہے، زہر اور سید۔ زہر سب سے پہلے مورچے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تیر کو لے کر، نیزے کو لے کر، تلوار کو لے کر، اکیلا زہر بیٹھا ہوا، جوان۔ حر کا چھوٹا سا لشکر چلا۔ جب حر کا لشکر چل رہا تھا،
حر کو اب دیکھیے ایک ایک چیز حر کی دیکھتے جائیے, اس کے بعد احساس کریے کہ حر کیسے آیا امام حسین کے پاس, کس انداز سے. ایسا سر اٹھا کے نہیں جیسا ہم جانے ہم گناہ کر کے ہم کبھی سر جھکاتے, کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو میں سر جھکاتا ہوں, میں تو بالکل اس سے وہ تو ٹھیک ہے ہو گیا سو واٹ. ہمارا اسٹائل یہ ہے اللہ کے سامنے جانے کا, معصوم کے سامنے جانے کا. ہم کربلا مولا کیسے جاتے, بڑے خوشی تو ہونا چاہیے, سر اٹھے ہوئے. کبھی ہم کربلا پہنچتے یا نجف اشرف پہنچے یا مولا حسین کے پاس پہنچے تو ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا, یہ فیلنگز نہیں ہوتے کہ مولا میں ایک سال میں نے اتنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہے نا, میں نے ایک سال اتنا جرم کیا, اتنا گناہ کیا, مولا now I'm here, please forgive me. ہماری زبان پہ forgiveness کی دعا پہلے نہیں رہتی. یہ فرق ہے ہمارے میں حر میں. حر جا رہا تھا, غلطی تو تھی, غلطی تو ہے اپنی, اس نے کہا میں حسین کے پاس ایسے نہیں جاؤں گا. بیٹے سے کہتے وہ احساس فیلنگز, امام نے اتنا بڑا آنر کیوں کیا, آپ یہ دیکھو وہ فیلنگز اس کو یہ تھی کہ میں نے اس ہاتھ سے مولا حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا. بیٹے سے کہا یہ میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے. کیوں باندھے, ایک مجرم ہوں میں نے کرائم کیا ہے, ان ہاتھوں سے کیا اس سے میں نے پیچھے باندھے, ایک مجرم کی طرح جاؤں گا. اور میری آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھے. کیوں کپڑا باندھے, کہ میں نے ان آنکھوں سے حسین کو روکا تھا, اب میں ان آنکھوں سے حسین کو دیکھ نہیں سکتا. سر کو جھکا دیا. بیٹا سامنے سے لے کے چل رہا. جیسی اس مورچے کے پاس پہنچے جناب زہیر نے پکار کے کہا کون ہے. حر نے کہا میں حر آیا. زہیر نے پوچھا کیوں آیا ہے, تو کہا مجھے حسین سے ملنا ہے. بس یہ سننا تھا. زہیر نے حر کو ایسا دیکھا, حر اپنے ٹرائب کا کمانڈر ہے, ٹرائب کو لیڈ کر رہا تھا, سب سے بہادر آدمی تھا, بریو جس کو. عرب کا یہ دستور تھا, عرب کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی سپاہی گھر سے باہر نکلتا نارمل بھی, تو اس کی کمر میں تلوار ہوتی, نیزہ ہوتا اور تیر ہوتا. جیسے آج کے زمانے میں گن لے کے نکلتے نا, اس زمانے میں تلوار اور تیر اور نیزہ لے کے نکلتے تھے کہ اگر کوئی حملہ کر دے تو اس کو فوراً اسی وقت مار دے. تو اس انداز سے حر پورا سجا ہوا تھا اپنے جسم پہ ہتھیار کو. حر نے زہیر نے ایسے نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا, دیکھ کے کہا کہ یہ جو ہتھیار ہے نا, تلوار تیر اور نیزہ یہاں اتار کے رکھ دے, اس کے بعد تو حسین کے پاس جانا. عرب کے دستور میں یہ بزدلی کی علامت ہے, انتہائی بزدلی, کہ میں آپ سے کہوں جیسے آج کے دور میں آپ بڑے گن پہلے رکھ دیں پھر اندر جانا, تو بالکل خالی ہاتھ ہو گیا, تو کچھ نہیں کر سکتا. تیرے پر مجھے جملہ کیا, تیرے اوپر مجھے ٹرسٹ نہیں ہے, تو گن لے کے اندر نہیں جانا. جیسے ہم کہیں بھی جاتے تو ہماری سیکیورٹی جب چیک ہوتی ایون پین وین سب نکال دیتے کہ تمہارے پر ہم کو ٹرسٹ نہیں. یہاں پہ سیم چیز زہیر نے حر سے کہی, جو تیری تلوار تیر نیزہ اتارتے پھر جانا حسین کے بعد. حر پاگل ہو گیا, لٹرلی کریزی ہو گیا. حر نے کہا زہیر یہ میری غرض ہے. اب سنو حر کا جملے سنو. کہا زہیر آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی میں سے ہتھیار اتار لے. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ بولے میرے ہتھیار اتارو. جب زہیر نے حر کے یہ تیور دیکھے, یہ لہجہ دیکھا, یہ مزاج دیکھا, یہ رنگ دیکھا, زہیر کے بھی تیور بدلے. عاشورے کا دن ہے, حسین کے ساتھیوں پر حسین نے یوں فخر نہیں کیا, کہا کہ ہوگا حر ہوگا. یہ جملہ ہے زہیر کا, ہوگا ایزی ہے, ہوگا کہ کوئی آپ کی زمین پہ ماں نہیں ہوگی. لیکن آج تو بھی سنے, تو مجھے بول رہا, اب تو بھی سن کہ آج عرب کی زمین پر آج کے دن کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے پاس تلوار لے کر چلا جائے. ابھی میں زندہ ہوں, کوئی تلوار لے کے نہیں جا سکتا حسین کے پاس. فاطمہ کے لال کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے. دوستو ایسے انصاف تھے حسین کے. بس میں نے مجلس ختم کر دی, حر نے اتار دیے. حر چلا, جب حر چلا تو اس کے بیٹے نے پکارا اللہ اکبر. حر نے پوچھا اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو, بابا کے استعمال کو علی اکبر آ رہے ہیں. حر رونے لگا. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا ہوا, تو کہا مولا عباس آپ کو ویلکم کرنا ہے مولا. حر تڑپنے لگا, اس کا بیٹے نے چیخا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ کہا اب کیا ہوگا, خود حسین آ رہے ہیں. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی. حر آیا, سیدھا مولا کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیا, رکھ کے کہا فرزند رسول میرے مولا حسین مجھے معاف کر
کر دو. حسین نے اسے اٹھایا, سینے سے لگایا, لگا کے داخل میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. دوسرا جملہ ہم نے کہا, لیکن اس سے پہلے حسین نے کہا ہو آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میرے پاس کچھ تھا, لیکن آج حسین کے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے پانی بھی پلاؤں. تو ہم نے کہا مولا میرے بیٹے کو پہلے مرنے کی اجازت دو. حسین نے کہا تو مہمان ہے, میں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا نہیں مولا, یہ تو بچوں کی الدش کی آوازیں آ رہی نا, ان آوازوں کو میں نہیں سن سکتا مولا. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی. جوان بیٹے کو اجازت ملی, حر کا بیٹا بہادر کا, اس نے خوب جنگ کی. جنگ کر کے جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حر کو پکارا, حسین کو نہیں پکارا. جوان بیٹے کا معاملہ تھا, حر تلوار لے کر میدان میں چلا اور پکار رہا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے. لیکن دوستو وہ پکار رہا تھا, اس کے کانوں میں حسین کی آواز آئی کہ حر ادھر آ. اب جو پلٹ کے دیکھا تو حسین اس سے پہلے بیٹے کے لاش پہ پہنچ گئے, سر زانوں پہ رکھا ہوا. تو اس نے اپنے بیٹے کا غم بھول گیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ تو غلام زادہ ہے, آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا کہ حر تو ضعیف ہے, تیرا بیٹا جوان ہے. حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا غلام کے لیے اتنا گیا. جب علی اکبر نے آپ کا پکارا, آپ کا کیا حال ہوا؟ کبھی اٹھتے تھے, زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, کہتے جاتے تھے مددی کدھر آئے ماں. پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ, جناب حر کا واسطہ, ان آوازوں کو اپنی رحمت کا نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار میرے مولا حسین کی غربت کا واسطہ, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہماری عزاداری کو قبول فرما, ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جنت البقیع, جنت المعلی, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو مولا حسین کا چاہنے والا بنا دے. فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار اکثر حوض یہ گھر اور جتنے یہ مولا کے چاہنے والے ہیں ان کے گھروں میں برکتوں کو نازل فرما, ان کے کاروبار میں برکت نازل فرما. اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ریکسل فیملی اور ایک مومنہ کا بھی حیدرآباد میں انتقال ہو گیا, ان کے لیے پلیز آج ایک فاتحہ پڑھنے اور رات میں ان کی نماز وحشت بھی پڑھ دیں. فاتحہ فار لادھی والا فیملی, لادھی والا فیملی کے لیے بھی پڑھ دیں, ریکسل فیملی. اور وہ مومنہ کا نام ہے عطیہ زیدی, عطیہ زیدی.